الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم درود و سلام پڑھیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدعِ حضور، تم سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی۔ اور واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور وہ کیا دبے جس کی حمایت میں ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں دتا تیرا۔ اور تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور تذکرہ رہتا ہے صبح و شام زندہ پیر کا، اب وظیفہ ہو گیا ہے نام زندہ پیر کا۔ اولیاء دار میں پائیں گے اونچا مرتبہ، روز محشر دیکھنا اکرام زندہ پیر کا۔ اور غیر مسلم بھی بہت گرویدہ ہے، مسلم تو کیا ایسی کشش رکھتا ہے اسلام زندہ پیر کا۔ وصل نے آنکھوں سے اوجل کر دیا تو کیا ہوا، دل میں نقشہ رکھتے ہیں خدام زندہ پیر کا۔ سب عزت و تکریم کے لائق سیدنا و مرشدنا برادران طریقت بحمدِ تعالی بڑی گیارہویں شریف ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص پاک ہے، اور دربار عالیہ کا گوش شریف ہے، اور ہم حاضر ہیں۔ کی سعادت بزور بازو نیست، نبوی می الوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے میں گنا تیرا۔ والا حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں اپنے انداز میں کہ فصل کو پروان چڑھانے کے لیے بارش کی ضرورت ہوتی ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب جو پروان چڑھے ہیں ان پر نبی کی رحمت کی بارش نازل ہوئی ہے۔ اور آج بجائی گندم کی ہو چکی کوئی ہونے والی ہے، لیکن زمین کا ماحول بتاتا ہے کہ مجھے گندم کے لیے تیار کیا گیا ہے، تو زمین اچھی ہونی چاہیے۔ تو آپ کہتے ہیں زمین کون سی ہے، یہ بطولی گلشن ہے۔ اور پھر بیج بھی اچھا لائیں زراعت والوں سے مشورہ کر کے، تو بیج کون سا ہے، یہ الوی فصل ہے، یہ مولا کائنات کا بیج ہے، اور یہ حسنی پھول ہے، اور حسینی خوشبو آ رہی ہے۔ بڑا نقشہ کھینچا، بڑے جذبات ہیں۔ ان ماؤں کو سلام کریں جنہوں نے بیٹے عبدالقادر جیلانی کا جو گھر سے باہر نہ نکل کر لنگڑی لولی کہلوائیں، اور جو غیر محرم، یہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، کنٹینروں کے آگے ناچنے والیاں تو عبدالقادر جیلانی نہیں نہ پیدا کر سکتی ہے کہ نہیں۔ ہمیں کس جگہ پر ہمیں جو سارا نے گامزن کر دیا ہے، اور وہ دعوے کرتے ہیں کہ اب ہم نے وہ ماں نہیں چھوڑی جو محمد بن قاسم پیدا کرے گی۔ تو لہذا سنبھلیں اور اپنے آپ کو سنبھالیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ وہ جو غیر محرم
ماں ام الخیر ہو تو پتر عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. وہ جو باپ ابو صالح ایک سیب بخشوانے کے لیے سالہ سال ہے جی. اب تو بس پھر میں اب ادھر جاؤں تو چونکہ یہ مسند کی بے ادبی ہے لیکن اشارہ کافی ہے سمجھدار لوگوں کے لیے. چھوڑ دیں لوگوں کو, ہم نے اپنا دھیان کرنا ہے, ہم نے اپنا دھیان کرنا ہے. وہ کوئی کہے کہ آپ نے موٹا گوشت نہیں کھانا, کیوں؟ وہ کوئی تاثیر رکھتا ہے, آپ کی صحت خراب کر دے گا. ہم 11ویں شریف کا لنگر کھائیں تو پھر جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ہماری دکان پر میلاد شریف کا جھنڈا لگا ہو تو آنے والا دلیری کے ساتھ آئے کہ یہاں میرے ساتھ فراڈ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ رسول اللہ کی غلامی کا ٹائٹل اپنائے ہوئے ہیں. لہذا ہم قول و فعل کے بھی وہ حسنی حسینی بھی ہونے چاہیے, اور ہم مصطفی بھی ہونے چاہیے, ہم صدیقی بھی ہونے چاہیے, ہم فاروقی بھی ہونے چاہیے, ہم عثمانی بھی ہونے چاہیے, ہم حیدری بھی ہونے چاہیے, ہم قادری بھی ہونے چاہیے, ہم نقشبندی بھی ہونے چاہیے. ہمارا عمل و کردار بتائے کہ یہ زندہ پیر کا غلام لگتا ہے. لہذا ان ماؤں کو سلام کریں جس ماں نے کہا بیٹا جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے, لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑنا, جھوٹ نہیں بولنا. یہ وہ واقعات ہیں جو ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بار بار دہرائے جائیں تو پھر بھی یہ کم ہوتے ہیں. عورتوں کے کان چر گئے بالیاں نکلنے سے, بچوں کا شور شرابہ, چیخو پکار ڈاکوؤں پر اثر انداز نہیں ہوا. لیکن عبد القادر جیلانی کا تو ایک جملہ ہی ہدایت کا تیر بن گیا. کیوں؟ دل سے نکلے تو اثر رکھتی ہے, دل سے نکلے اثر رکھتی ہے, پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ تو سلائی کیے ہوئے تھے آپ کی قمیض میں, آپ کی گودڑی میں, وہ 40 دینار سلائی کیے ہوئے تھے. ڈاکو نے پوچھا نوجوان تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس سرمایہ ہے. اس نے گھر ٹائم ضائع کرے گا, ظاہر ہے کو ظاہری طور پر دیکھا نظر نہیں آیا, فراغت ہو گئی, چلو دیکھ لیتے ہیں. ڈاکوؤں کے سردار سے بھی مشورہ ہوا, آپ پوچھ لیتے ہیں. پوچھا بھئی کہاں ہے؟ کہا لباس میں سلائی کیے ہوئے. عجیب بات ہے, تو ظاہر ہے وہ لوگ چھپاتے ہیں کہ لٹ نہ جائے اور تم چھپا ہوا بتاتے ہو. یہ منطق سمجھ نہیں آئی. فرمایا لٹ جائے یا بچ جائے اس سے غرض نہیں, ماں کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. وہ ماں ہوگی تو پھر عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا نا. ہماری بچیاں قوم کی مائیں ہیں کل. چھوڑ دیں لوگوں کو, ہم نے ان کی کیسے تربیت کی ہے. آیا ہم سے وہ معاشرے کو سکھ پہنچے گا تو پھر تو الحمدللہ رب ہمیں سکھی کر دے گا, پھر اللہ ہمیں سکھی کر دے گا. وہ پھر جملہ تھا جو ان کے سینے میں پیوست ہوا اور انہوں نے کہا یہ ماں کی نافرمانی کرتا اور ہم رب کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ والوں کا یہ کام ہے کہ گمراہ لوگوں کو توبہ کرا کے رب کا بندہ بنانا اور نسل در نسل پھر اس سے ولی پیدا ہوگا. یہ اولیاء کا مبارک مسلک ہے. الحمدللہ وہ ماں تھی جو بابا فرید کے مصلے کے نیچے شکر رکھ کے اسے نمازی بنایا کرتی تھی. پسند ہے بیٹے کو تو بیٹا نماز پڑھ کے مصلہ اٹھائے گا تو نیچے سے شکر مل جائے, تو پھر شکر مل جاتی, وہ نماز پڑھتے رہتے. مصلہ بھی بچھا دیا, وضو بھی کروا دیا, مصلے پہ بیٹا کھڑا بھی ہو گیا. اب ماں شکر رکھنا بھول گئی تو پھر ہاتھ رب کی طرف بارگاہ میں دراز کر دیے, عرض کی مولا لاج رکھ لے. اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ رب شکر دیتا ہے, آج نہ ملی تو پھر یہ رات فاش ہو جائے گا, اس کا دل ٹوٹ جائے گا کہ شکر تو ماں رکھتی تھی, رب تو نہیں دیتا, میری لاج رکھ لے. تو پھر جب مصلہ اٹھایا تو پھر پڑی نہیں تھی, نیچے شکر کا حوض تھا. بڑے خوش ہوئے, آج تو پورا سٹاک آ گیا ہے. تو پھر جب منہ میں ڈالا تو پھر بے ساختہ بولے امی آج شکر کی پڑی بھی نہیں اور شکر کا وہ ذائقہ بھی نہیں. تو پھر بابا فرید سے نماز کیسے رہ سکتی ہے؟ کیونکہ مولوی صاحب سے سن کے تو نہیں نماز شروع کی, ماں کی تربیت سے ہو رہی ہے. تو یہ سب سے پہلے تربیت کا ماں کی گود ہے, باپ کا سایہ ہے, بعد میں پھر مدرسے کی باری آتی ہے. اور اس میں شک
کنز العرفان شریف اٹھائے، قبلہ صاحب نے یہ واقعہ لکھا کہ جب جنرل حق نواز آیا قبلہ عالمگیر صاحب کی بارگاہ میں اوقاف دور سے موجود میں آیا تو صدر ایوب نے بھیجا، جاؤ یہ کمکول شریف والے کہیں دورہ بھی نہیں کرتے تو لنگر بھی چلتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ فکر بڑی ہوتی ہے کہ یہ لنگر چلتا کہاں سے اور یہ کھاتے کہاں سے، ان لوگوں کو یہ بڑی فکر رہی ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں کہ اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ پھر جب اس نے سوال کیا تو آپ نے مسلح اٹھایا، وہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ الحمدللہ پھر آپ نے بتایا جو رسول اللہ کی مسلح کی حفاظت جانتا ہے، رب کے سارے خزانے اس کے مسلح کے نیچے ہوتے ہیں۔ وقت آگے چلا گیا، یہ انداز رکھتے ہیں، عورت آ گئی اور عرض کی میں آپ کی عزت افزائی کرنا چاہتا ہوں اشارے کے ساتھ، وہ واقعہ نہیں بیان کرنا۔ 6 بیٹیاں ہو گئیں، عبد القادر جیلانی 6 بیٹیاں ہو گئیں۔ اب سسرال والوں نے خامد نے وارننگ دے رکھی ہے طلاق کی۔ یہ جہالت کی باتیں آج بھی ہوتی ہیں، کاش ہم رب کی رضا پہ راضی ہو جائیں۔ کہا چلو بات کر لیں گے، سمجھا لیں گے، آپ نہ فکر کریں۔ بلایا خامد کو اور اس کے سسر کو، سمجھا، لیکن جو نہ مانے وہ تو غوث پاک کی بھی نہیں نہ مانتا ہے کہ نہیں؟ چلے گئے۔ پھر آپ نے وہ ہتھیار استعمال کیا جو اہل اللہ کا ہتھیار ہوتا ہے، ہاں جی۔ پھر مصلی بچھایا اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے اور عرض کی، مولا اس عورت کے دل میں کس نے ڈالا ہے کہ عبد القادر کے پاس چلی جائے؟ کس نے ڈالا ہے؟ تو نے ڈالا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے دلوں میں کس نے ڈالا ہے کہ زندہ پیر صاحب کے پاس چلے؟ سبحان اللہ! یہ کس نے ڈالا ہے؟ الحمدللہ فخر کریں اپنے مقدروں پر کہ میری طلب بھی ہے، ان کے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ ہم آئے نہیں بلکہ یہ بلائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے عرض کی، مولا تو نے اس کے دل میں ڈالا کہ عبد القادر کے پاس چلی جا، اور یہ میرے پاس آ گئی، اب پھر میری بات نہ مان تو پھر مجھے رسوا کر لیں۔ ذرا انداز تو دیکھیں ہے کہ نہیں؟ میں اشارے سے عرض کروں، ایک بندہ خادم ہو ہے نا، اور ہم کبھی آئیں تو ہم کہیں کہ پیر صاحب نے شاید ہماری نہیں مانی تو خادم کی مانی ہے، تو میں بڑے دینے سے لہجے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیر صاحب کی مانے ہر وقت، پھر پیر صاحب بھی شفقتاً اس کی مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جو شب و روز جو پیدا ہو تو دودھ نہ پیے تو رمضان کا چاند نظر آنے کی دلیل ہو، اور دودھ پی لے یہ شیر خاری کا عالم ہے تو پھر چاند نہ نظر آنے کی دلیل ہو۔ وہ ایسے لوگ جو ہر وقت رب کی مانے پھر رب بھی ان کی مانتا ہے، پھر رب بھی ان کی مانتا ہے۔ اور یہ تو بڑا طویل باب ہے، لیکن جب شفقت کی کیفیت وہ خوبصورت ادھر سے فضل والا معاملہ نظر آیا تو پھر اس خاتون کو بلوایا اور دست شفقت سر پہ رکھا اور کہا بیٹا فکر نہ کر، 1-2 کی بات نہیں، کیونکہ غوث پاک کے پاس آئی ہے نا، تو کہا جس مالک نے 6 بیٹیاں دی ہیں وہ 7 بیٹے بھی دے گا۔ بیٹا تو نہیں دیتا ہے کہ نہیں؟ بیٹا بس یہ بہرحال یہ نسخے بھی الحمدللہ ان کی عطا سے ہمارے پاس ہیں، کسی کو ضرورت ہو تو وہ ہماری دکان پر آ سکتا ہے۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا، گزارش کو یہ ہے کہ جب یہ رب کی مانتے ہیں پھر رب بھی ان کی مانتا ہے۔ رب نے کیسے مانی ہے یہ منظر ہمارے سامنے ہے۔ وہ بات میں نے آپ کی زبان حق ترجمان سے سنی ہے جو آپ نے مسند پہ بیٹھ کے عرص پاک کی دعائیہ نشست میں مسجد کے سین میں ارشاد فرمائی تھی کہ ہم پتھر پہ بیٹھے تھے اور عرض کی تھی، مولا ہم مہمان ہیں تو مہمان تو خریداری کے لیے بازار نہیں جاتا، اس کی مہمان نوازی تو میزبان کرتا ہے، اور مہمان بن کے بھی ہم آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ تو پھر یہ مہمان نوازی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو بس پھر رب کی مان لیں، رب کے محبوب کی مان لیں، اللہ والوں کی مان لیں، پھر اللہ بھی آپ کی
مانے گا نگاہ ولی میں، یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔